اسامہ بن لادن اور ایمن الزہواری کے دیرینہ ساتھی سیف العدل کو القاعدہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے متعلقہ گروپ نے اس پیشرفت کی تصدیق کر دی ہے۔ 31 جولائی کو افغانستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے القاعدہ کے چیف ڈاکٹر ایمن الزہواری کی جانشینی کا معاملہ کافی عرصے سے التوا پذیر تھا، جس کی بنیادی وجہ اس عہدے کے امیدواروں کی لسٹ کا لمبا ہو جانا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ نئے القاعدہ سربراہ کے امیدواروں کی دوڑ میں سیف العدل اور عبد الرحمن المغربی کے علاوہ ابو عبیدہ یوسف العنابی، خالد با طرفی اور عمر احمد دیری بھی شامل تھے۔ تاہم اب ایمن الزہواری کی جگہ القاعدہ کی قیادت محمد صلاح زیدان کو سونپ دی گئی ہے، جن کا زیادہ معروف نام کمانڈر سیف العدل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بالآخر القاعدہ کے نئے سربراہ کے لیے سیف العدل کا نام ہی فائنل ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اسامہ بن لادن بلکہ ایمن الزہواری کے بھی قریب تھے۔ 60 سالہ سیف العدل اپنے عسکری تجربے کی بدولت القاعدہ کے ایک تجربہ کار رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کر رکھی ہے اور انہیں دنیا کے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں سے ایک قرار دے رکھا ہے۔ سیف العدل نے اپنی جوانی سے ہی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اپنی موت کا دھوکہ دیا اور انہیں مکمل یقین دلایا کہ وہ کوئی اور ہیں۔ ان کی صرف 3 تصویریں ایسی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ سیف العدل کی اصل شکل کیسی ہے۔ پتلے چہرے والے اس فرد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا اصل نام محمد صلاح الدین زیدان ہے۔ وہ 1989 میں افغانستان چلے گئے، پھر وہ القاعدہ میں شامل ہوئے اور اپنے سابق تجربات کی روشنی میں اس کی عسکری صلاحیتوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس نے کئی تنظیموں کے قیام میں حصہ لیا۔ تنظیم کی علاقائی شاخیں، خاص طور پر ہارن آف افریقہ میں وہ سرگرم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیف العدل نے مصری فوج کے ایک خصوصی یونٹ میں شمولیت کے دوران دھماکہ خیز مواد اور انٹیلیجنس سرگرمیوں سے نمٹنے کا تجربہ حاصل کیا تھا۔ ان پر شبہ ہے کہ انہوں نے 1980 کی دہائی کے آخر میں سوویت قبضے کے خلاف لڑنے کے لیے افغانستان کا سفر کیا۔ اسی وقت پاکستان کے ساتھ سرحدی علاقے میں القاعدہ کا قیام عمل میں آیا۔ جلد ہی سیف العدل اسامہ بن لادن کے بعد القاعدہ کی قیادت میں اوپر کے نمبر پر آ گئے اور افغان کیمپ میں تربیت کی قیادت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوڈان اور صومالیہ میں دوسرے کیمپ قائم کیے اور یمن میں القاعدہ کے جزیرہ نما عرب کی شاخ کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن، جنہیں 2011 میں پاکستان میں امریکی اسپیشل فورسز کے ایک یونٹ کے ہاتھوں ہلاک کیا گیا تھا، سیف العدل سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ماسٹر پلانر کے طور پر سیف العدل نے القاعدہ کے 2 بڑے حملوں میں حصہ لیا۔ پہلا مشرقی افریقہ میں 2 امریکی سفارت خانوں پر حملے، جہاں 1998 کے حملے میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، اور دوسرا امریکی بحری بیڑے کول پر 2000 میں حملہ، جس میں 17 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں اور امریکی افواج کے افغانستان پر حملے کے بعد سیف العدل نے قندھار کے دفاع کی کمان سنبھالی۔ سیف العدل ایک انتہائی لچکدار اور وسائل رکھنے والے فوجی رہنما ثابت ہوئے۔ اس کے بعد سیف ایران فرار ہو گئے، جہاں 2010 میں قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے سے قبل انہوں نے اگلی دہائی کا بیشتر حصہ تہران میں گھر پر نظر بندی میں گزارا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے رکن ممالک میں غالب رائے یہ ہے کہ القاعدہ کی قیادت سیف العدل کے حوالے کر دی گئی ہے، جو اسامہ بن لادن کی سیکورٹی کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے امریکہ پر 9/11 کے حملے میں ملوث کچھ ہائی جیکرز کو تربیت بھی دی تھی۔ ماہرین کے پینل نے پیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو پیش کی گئی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال اگست میں کابل میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے ایمن الزہواری کی جگہ سیف العدل کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق نومبر اور دسمبر میں ہونے والی بات چیت میں اقوام متحدہ کے کئی رکن ممالک نے یہ موقف اختیار کیا کہ سیف العدل پہلے ہی اس گروپ کے بلا مقابلہ رہنما کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بارے میں سب کی رائے مختلف ہے کہ سیف العدل کی قیادت کے بارے میں اعلان کیوں نہیں کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق بعض ممالک کا خیال ہے کہ کابل میں الزہواری کی موجودگی سے ملک کے طالبان حکمرانوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو قانونی طور پر اپنے آپ کو تسلیم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ القاعدہ نے اس موت کا اعتراف کر کے اس میں مزید اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگوں نے ایران میں سیف العدل کی مسلسل موجودگی کو ایک اہم عنصر قرار دیا جس نے القاعدہ کے لیے مشکل مذہبی اور آپریشنل سوالات کو جنم دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ایک ملک نے القاعدہ سے وابستہ کسی بھی فرد کی ایران میں موجودگی کے دعووں کو مسترد کیا ہے۔ سیف العدل کی اس جگہ موجودگی سے ایسے سوالات اٹھتے ہیں جن کا اثر داعش کی جانب سے درپیش چیلنج کے سامنے ایک عالمی تحریک کی قیادت پر زور دینے کے القاعدہ کے عزائم پر پڑے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔